میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکین سہی، میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکین سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جاں سے لاکھ کریں سہی، ہمیں جان دینی ہے ایک دن وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ دیکھیے آج کا انسان روئے زمین پر تاریخ انسان کے سب سے حیرتناک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ زمین پر جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سہولت، کشائش اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب بلا مبالغہ ہماری تہذیب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود عصر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار، انزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی اور کوئی تہذیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری۔ یہ تضاد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر تیز رفتار ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی، جنگ ایک قصہ پارینہ قرار پاتی اور ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہوتا، مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا؟ ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے، غربت و افلاس، رنج و علم، جنگ و جدل، ایٹمی دھماکوں سے لرزتے خدشات، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ، سپر پاورز کا عالمی تسلط جمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال اور پستی کی خوفناک گھاٹیاں، رزق حرام کی کثرت، زنا کا عام ہو جانا، میڈیا کا اذہان پر قابو پا لینا، موسموں میں غیر فطری تبدیلیاں، یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے جا رہی ہے؟ ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے در پہ ہو گیا۔ بلا مبالغہ ہر آدمی ایک نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے؟ کیا ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی میں بلا مبالغہ ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں پھانک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کثیر تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر ذہنی امراض کے معالجین کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ افسوس کے ساتھ جو لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ زندگی کی دور سے باہر کر دیے جاتے ہیں، کارنر کر دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نہ بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور کریئر میں ترقی نہ کر سکنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا، معاشی پریشانیاں اور لمبی غربت، اپنی شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی کا فقدان، شکل و صورت کا معمولی ہونا، جسمانی معذوری یا عیب اور اسی طرح کے بے شمار خوفناک مسائل سے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ نشے، نیند کی گولیاں اور نفسیاتی میڈیسن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ داڑھی رکھ کے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے مسجد کو لپکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کو ایک محفوظ چھتری سمجھتے ہوئے پیروں فقیروں اور بابوں کے در پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی جب بہت بوجھل ہو جائے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے، ایسے میتھڈ یا پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ بڑھتا یہ بوجھل پن دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوش فہمی، یہ گمان بہت سالوں قائم رہتا ہے، لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے اور وقتی فائدہ ہے، ٹیمپریری ریلیف ہے۔ نشہ یا کوئی بھی ایڈکشن اپنی اصل میں عارضی فائدہ ہے۔ اسی طرح مساجد میں ہمیں اکثریت ایسے باریش لوگوں کی نظر آتی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے عمل اور روزمرہ زندگیوں پر اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ وہ نماز کیسی نماز ہے جو انسان کو انسان نہ بنا سکے؟ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود
دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت نہ کر سکے، بے لوث محبت کا جذبہ اپنے اندر موجودہ نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو، تو ہماری نماز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ Why we all successfully avoid this basic question؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کہ یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سائلین کو دیکھیں، مراقبے، چلے، میڈیٹیشن، ریاضتیں، میلاد، یہ امامیں، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کر جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر رستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اگر حصول علم مرکز خیال نہیں، تو سب خام خیال ہے، کوئی حال نہیں، کوئی حاصل نہیں، سب رائے گانی ہے، اور وہ بھی عمر عزیز کی جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ علاج کرنا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے، جب سائیکی بگڑ جائے، تو اسے اللہ کے سوا کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے، اینٹی ڈپریشن لے اور کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے، یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی بے خوابی کا شکار، انوسومیا کا شکار نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصے بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور پھر وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے، امپوسیبل۔ اینٹی ڈپریشن میڈیسن اور سلیپنگ پلز انسان کو پہلے سے بدترین نفسیاتی خلجان میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے، یہ عارضی فائدہ ٹیمپریری ریلیف ہے۔ اسی طرح ہر وقت فلمیں دیکھنے والا جب اچانک داڑھی رکھ کر گھر سے ٹی وی اٹھاتا ہے، عورت یا نشے کے چکر میں رہنے والا جب پیر سے بیعت کر کے خود کو صوفی سمجھتے ہوئے سماعت سنتا ہے، یہ سب عارضی فائدے ہوتی ہے، یہ فرار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں، مقصد بڑا ہو، انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا صحیح مطمع نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ غور و فکر کو دھتکار دیتے ہیں اور صرف اپنی روٹین فالو کرتے ہیں۔ روٹین بری چیز نہیں ہے، مگر اس کی پوجا کرنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، غور و فکر نہ کرنے والا لہو کا جو ہے بیل کہلاتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور اس کی تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مسند پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ میرا مقصد کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، لیکن معاشرے کی حقیقت ہے، ایک سے ایک بھیڑیا رسے میں ان کا شکار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ جتنی طرز کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، جتنے گروہ ہیں، یہ جب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم الشان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب پر جذبات سے رونی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات، مختلف اختلاف برائے اختلاف، ہرگز نہیں، یہ سب اچھی باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے آپ کو آج تک اس سے کیا حاصل ہوا ہے؟ آپ کے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلی؟ قرآن کو آپ نے کیوں نہیں سمجھا؟ اپنی آج تک کی زندگی پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں۔ اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریح، اسپرچول انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو گیس کی سی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی ڈگر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صبر آئے گا ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے، حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسے پایا جائے؟ اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو کہاں سے ڈھونڈا جائے؟ اس رب کو جس نے آپ کو اپنی پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈپریشن کیا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس میں بنا اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے۔
اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائے تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی، بہت سی بیماریوں سے۔ اپنی تلاش کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں اور اللہ کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کون ہے، اللہ نے ہمیں ادھر بھیجا کیوں ہے، ہم یہاں آئے کیوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں۔